کتنا دلکش ہوا یہ سما ہے، عید آئی ہے خوشیوں بھرا ہے، عید آئی۔ بس 2 منٹ باتیں کر دیتا ہوں۔ بات جو ہے نا، مقصد عید کا یہ ہوتا ہے، رمضان شریف گزر گیا، اب یہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو شوال کے مہینے کو بھی اللہ نے برکت دی اور رمضان کے مہینے کو بھی برکت دی نا، لیکن رمضان کو اس طرح برکت اور کمال عطا کیا تھا کہ جیسے کہ 11 بھائیوں میں سے یوسف کو کمال عطا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن مقصد زیادہ بیان کرنے کا نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے، ہم نے بڑے واعظ سنے، بڑی نصیحتیں سنی، مقصد صرف یہ ہے کہ جو رمضان گزر گیا، جو ہمارے اوپر ایک برکت والا مہینہ گزر گیا، ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے۔ یہ نا، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، فرمایا نا کہ عید اس کا نام نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہن لو، ہم یہی سمجھتے ہیں نا، عید یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیے جائیں، لیکن کہا کہ عید اس کا نام ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ جس دن ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہی دن ہمارا عید کا دن ہے، وہی دن ہمارا عید کا دن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم عید جو مناتے ہیں، وہ اس عید کا اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ عید جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اور اپنے نفس پر قابو پانا ہے، کیونکہ اب شیطان آزاد ہو گیا ہے، اور شیطان آزاد ہونے کے بعد پہلا جو ہے اس کا حملہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جو مہینے میں اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے تو اب اس کا ان سے جنا خمیازہ بھگتا جائے۔ لیکن اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس لیے اپنے آپ کو عید کے دن اللہ کے خوف سے رنگ دو۔ ہماری عید نہیں ہے، یاد رکھنا، پورے پاکستان میں اگر ہم عید منا رہے ہیں تو ہماری عید ہے۔ عید کس کی ہے؟ عید اس کی ہے کہ جو 40 سال تک یہ خواہش کرتا رہا کہ میں ایک لذیذ کھانا کھاؤں۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ کیا کھاؤں؟ لذیذ کھانا کھاؤں، لیکن 40 سال نہیں کھایا کہ میرا نفس یہ کہہ رہا ہے، نفس کے خلاف کرنا ہے۔ 40 سال کے بعد ایک دن دل میں خیال آیا کہ اچھا چلو آج جو ہے نا کھانا لذیذ کھا لو، لیکن 2 رکعتوں میں سارا قرآن پڑھو تو پھر کھا لو۔ نفس کو یہ تنبیہ کر، 2 رکعتوں میں سارا قرآن پڑھ لیا کس نے؟ ذوالنون مصری نے۔ 2 رکعتوں میں سارا قرآن پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اب لذیذ کھانا کھا لوں۔ لذیذ کھانا آیا، ہاتھ میں لیا اور جنم منہ کے قریب جا رہا تھا، اتنے میں پھر اندر سے یہ آواز آئی، بھئی اب میری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو رہی ہے، تو ذوالنون مصری کہتے ہیں تجھے خوش نہیں کرنا، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اتنی بات کی اور وجانا نوالا نیچے کر دیا، اور کرنے کے بعد جا کر آرام سے بیٹھ گئے۔ اتنے میں علاقے میں بڑا ایک بزرگ تھا، متقی آدمی تھا، اسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہوئے، اسی وقت آئے نا حضور، اور حضور آیا، حضور نے فرمایا بھئی جا اور جلدی جا، آج تیرے گھر میں جو لذیذ کھانا پکا ہے نا، یہ جا کر میرا ایک بندہ فقیر ہے جس کا نام ذوالنون مصری ہے، جا اسے یہ کھانا دے دے، اور اسے جا کر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے یہ کھانا بھیجا ہے۔ جب آئے ذوالنون مصری کے پاس، کہتے ہیں کہ حضرت یہ کھانا لائے ہیں آپ کے لیے، اور یہ میں نہیں لایا بلکہ یہ کملی والے نے بھیجا۔ کملی والے کو کیا غرض ہے کہ کوئی بظاہر جتنا مرضی بنتا رہے، کملی والے کو تو غرض ہے دل صاف کرو، ولی کے خادم ہو جاؤ، عالم کی عزت کرو۔ اور وہ عید کیا ہے؟ وہ عید یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں ہوں گی نماز کی، شکرانے کی، اس کو شکرانے کی رکعتیں کہتے ہیں۔ پہلی رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے، قرأت سے پہلے 3 تکبیریں اضافی کہنی ہیں، پھر اس کے بعد قرأت فاتحہ، اور پھر دوسری رکعت میں اس کے بعد کیا کہتے ہیں قرأت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر جانا 3 تکبیریں اضافی ہوں گی۔ لیکن یہ جو تکبیریں اضافی ہیں یا یہ جو 2 رکعتیں ہیں، صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر گھر جانا ہے تو گھر جاتے جاتے رونا ہے کہ اے اللہ، ہم پتہ نہیں تو نے ہماری عبادت قبول کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو رمضان شریف میں جنہوں نے عبادت کی، ذکر کیا اور اللہ کی یاد کی، اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو آئندہ اللہ سنوارنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں حق پرست کا خادم بنائے، نہ کہ حق پرست سے دور کرے۔ صرف ٹھیک کرنے پر 2 رکھتے ہوں گی، پھر خطبہ